مجھے 100% یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی ماکو جزیرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ براؤن نے جو کال کی ہے اس کا جواب کرنل آرنلڈ کی بجائے خود عمران دے رہا ہو۔ اینجلا نے کہا۔ وہ جزیرہ خواجہ کے ایک بڑے سے کیبن میں موجود تھے۔ کیبن میں مادام اینجلا کے ساتھ مادام ہاپ موجود تھی۔ براؤن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر مزید چیکنگ کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن اینجلا حفاظتی انتظامات کی جو تفصیل براؤن نے ماکو جزیرے کے بارے میں بتائی ہے، اس صورت میں تو عمران اپنے چند ساتھیوں سمیت اگر وہاں پہنچ بھی جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہاں ایکشن گروپ موجود ہے، سیکیورٹی کے لوگ ہیں، پھر یہ زہریلی دھند جسے کوئی زیرو کسی طرح بھی کراس نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں انتہائی سخت انتظامات ہیں، مادام ہاپ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، براؤن اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے۔ وہ واپس چلے گئے ہیں، وہ ارد گرد کہیں موجود نہیں ہیں، براؤن نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ اینجلا کا خیال ہے کہ وہ ماکو جزیرے پر ہیں۔ مادام ہاپ نے کہا، آپ کی بات کرنل آرنلڈ سے ہوئی ہے؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہاں کسی صورت داخل ہی نہیں ہو سکتے، وہاں سے یہاں کا رابطہ صرف ٹنل کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور ٹنل سے ہم یہاں آئے ہیں اور ٹنل کو واپس کھینچ لیا گیا ہے، اور اب تو کرنل آرنلڈ بھی ٹنل کو یہاں بھیجنے کا رسک نہیں لے رہا۔ براؤن نے کہا، عمران آواز اور لہجے کی نقل کرنے کا ماہر ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جسے کرنل آرنلڈ سمجھ رہے ہوں وہ خود عمران ہو۔ کیا کوئی ایسی بات تمہارے ذہن میں ہے جس سے یہ بات کنفرم ہو سکے؟ اینجلا نے کہا۔ ایسی بات؟ براؤن نے کہا، میرا مطلب ہے کہ کرنل آرنلڈ کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی بات جس سے عمران واقف نہ ہو، اس کی بیوی، اس کی اولاد، یا ایسی ہی کوئی بات؟ اینجلا نے کہا، ہاں ایک ایسی بات ہے۔ کرنل آرنلڈ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو آدمی یہاں آئے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ براؤن نے کہا، کیا اسے ناموں کا علم ہے؟ اینجلا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، براؤن نے جواب دیا۔ او دکھاؤ ٹرانسمیٹر، میں بات کرتی ہوں، اینجلا نے کہا۔ تو براؤن نے جیب سے ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر اینجلا کی طرف بڑھا دیا۔ ایک منٹ اینجلا، اگر یہ واقعی عمران ہوا تو پھر بھی ہم کیا کر لیں گے، بلکہ وہ ہوشیار ہو جائے گا، مادام ہاپ نے کہا۔ کیوں براؤن؟ کیا یہاں سے کوئی ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے جس سے اگر عمران اور اس کے ساتھی واقعی ماکو جزیرے پر موجود ہوں تو انہیں ہلاک کیا جا سکے یا بے ہوش کیا جا سکے؟ اینجلا نے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، یہاں سے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہاں کا کسی طرح بھی ماکو سے کوئی تعلق نہیں ہے، براؤن نے جواب دیا۔ میں بات تو کروں، پہلے یہ بات کنفرم ہو جائے، کیا واقعی وہاں عمران موجود بھی ہے یا نہیں؟ ویسے براؤن، تمہارے ساتھیوں کے نام کیا ہیں؟ اینجلا نے مادام ہاپ سے کہا، اور پھر وہ براؤن سے مخاطب ہو گئی۔ میرے ساتھیوں کے نام میک، ڈکسن، سائمن اور فشر ہیں، براؤن نے جواب دیا۔ تو اینجلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو اینجلا، فرام ریڈ زیرو ایجنسی کالنگ کرنل آرنلڈ، اوور۔ اینجلا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس کرنل آرنلڈ، اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کرنل آرنلڈ کی آواز سنائی دی۔ کرنل آرنلڈ، آپ کے چیف سیکیورٹی آفیسر براؤن اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ اصل نہیں ہے، بلکہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان کا میک اپ کر رکھا ہے۔ چونکہ ہم براؤن اور اس کے ساتھیوں کو نہیں جانتے، اس لیے ہمارے پاس ان کی چیکنگ کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ براؤن کے ساتھ آنے والے چاروں آدمیوں کے نام ہمیں بتا دیں تاکہ ہم چیکنگ کر سکیں، اوور۔ اینجلا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ آپ براؤن اور اس کے ساتھیوں پر شک کس بنا پر کر رہی ہیں؟ اگر فرض کیا کہ وہ نقلی بھی ہیں تو پھر وہ کیا کر لیں گے، اوور۔ کرنل آرنلڈ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ ان کے نام بتا دیں، آخر چیکنگ میں حرجی کیا ہے، اوور۔ اینجلا نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اسی طرح مطمئن ہو سکتی ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ براؤن کے ساتھ جانے والے 4 افراد تھے جن کے نام فشر، سائمن، میک اور ڈکسن ہیں، اوور۔ کرنل آرنلڈ نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اوور اینڈ آل، اینجلا نے قدرے مایوس سے لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعی کرنل آرنلڈ ہی بول رہا تھا۔ پھر وہ عمران اور اس کے ساتھی موٹر بوٹ کو خالی کر کے کہاں چلے گئے؟
اینجلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہ لامحالہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ کس طرح گئے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال وہ نکل گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں چکر دینے کے لیے خالی موٹر بوٹ وہاں چھوڑ دی ہو اور اپنا ہیلی کاپٹر منگوا کر وہ اس میں سوار ہو کر نکل گئے ہوں۔ براؤن نے کہا، نہیں، میں یہ مان نہیں سکتی کہ عمران اس طرح واپس چلا جائے گا، یہ اس کی فطرت اور مزاج کے خلاف ہے، اینجلا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک ایک آدمی کیبن میں داخل ہوا۔ یہ کمانڈر جوزف کا نائب میجر ولسن تھا۔ مدام، ایک حیرت انگیز بات میں نے نوٹ کی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، میجر ولسن نے کہا تو کیبن میں موجود سب افراد بے اختیار چونک پڑے۔ کیا بات؟ مدام آپ نے چونک کر پوچھا۔ ماکو جزیرے کے تمام حفاظتی انتظامات اچانک آف ہو گئے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد یہ انتظامات دوبارہ شروع ہو گئے، میجر ولسن نے کہا تو سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ براؤن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے کنٹرول روم کے نیچے ایک چھوٹا سا تہہ خانہ ہے جس میں ایک ایسی مشین موجود ہے جو ماکو جزیرے کے حفاظتی انتظامات کو چیک کرتی ہے۔ اس پر کاشن آیا ہے۔ 15 منٹ تک یہ انتظامات مکمل طور پر آف رہے ہیں، میجر ولسن نے کہا۔ اوہ، لیکن ابھی تو کرنل آرنلڈ سے بات ہوئی ہے، اس نے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اینجلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو بہرحال آپ کو اطلاع دی ہے، اب ویسے ہی فل حفاظتی انتظامات موجود ہیں، میجر ولسن نے کہا۔ کیا تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو؟ مدام ہاپ نے کہا۔ یس مدام، آئیے میرے ساتھ، میجر ولسن نے کہا تو براؤن سمیت مدام ہاپ اور اینجلا دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ آپریشن روم کے نیچے ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مشین تھی جس میں ایک چھوٹی سی سکرین موجود تھی، اس کے ساتھ اس میں 8 چھوٹے چھوٹے ڈائل بھی موجود تھے جن پر موجود سوئیاں آخری ہندسوں پر تھی۔ یہ ڈائل وہاں کے انتظامی اقدامات کو چیک کرتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ یہ آن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں حفاظتی انتظامات موجود ہیں، لیکن اگر یہ سوئیاں واپس زیرو پر چلی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظتی انتظامات آف ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سکرین پر جزیرہ ماکو کے گرد موجود سفید دھند بھی نظر آتی ہے۔ اس کے اندر ایسا سسٹم بھی موجود ہے کہ اس کے اندر ٹیپ ہوتی رہتی ہے، میں آپ کو وہ ٹیپ دکھلاتا ہوں، میجر ولسن نے کہا، اور پھر اس نے اس کی ایک نوب کو تھوڑا سا واپس گھما دیا اور بٹن پریس کر دیے تو سکرین پر جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ واقعی ماکو جزیرے کا منظر تھا جس کے گرد ٹوپی کی صورت میں سفید گہری دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یکلخت جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی دھند غائب ہوتی نظر آنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جزیرہ ماکو صاف دکھائی دینے لگا۔ اس پر موجود درخت نظر آ رہے تھے اور ایک دو بڑی عمارتیں بھی۔ جزیرے کے درمیان میں ایک بہت اونچا ٹاور تھا جس کے اوپر اینٹینا نما کوئی چیز ترچھے انداز میں لگی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ حفاظتی انتظامات ختم ہو گئے ہیں، میجر ولسن نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر مسلسل 15 منٹ تک سکرین پر یہ منظر نظر آتا رہا۔ پھر اچانک ایک جھماکا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر نظر آنے والا منظر بدل گیا۔ اب ایک بار پھر سکرین پر دھند جزیرے کے گرد ٹوپی کی صورت میں نظر آنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہیں حفاظتی انتظامات کے کنٹرول روم میں خرابی تو نہیں ہو گئی تھی؟ براؤن نے کہا۔ کیا وقت کا علم ہو سکتا ہے؟ مدام ہاپ نے میجر ولسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ کس وقت کا؟ میجر ولسن نے چونک کر پوچھا۔ ان 15 منٹوں کا، کہ یہ 15 منٹ اس وقت سے کتنا پہلے تھے؟ مدام ہاپ نے کہا۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، یہ گھڑی، یہ بھی آٹومیٹک ٹیپ ہوتی ہے، میں دکھاتا ہوں، میجر ولسن نے کہا، اور اس گھڑی کے نیچے موجود ایک نوب کو واپس گھما کر اس نے بٹن پریس کر دیے۔ گھڑی کے ڈائل کے نچلے حصے میں موجود نمبر تیزی سے تبدیل ہونے لگ گئے اور پھر چند نمبر رک گئے۔ یہ ہے وقت جب حفاظتی انتظامات آف ہوئے ہیں، میجر ولسن نے کہا۔ یہ تو اب سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، اینجلا نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ، اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، مدام ہاپ نے کہا، اور تیزی سے اس تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پہلی بار جب براؤن نے کرنل آرنلڈ سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کیا تو اس وقت کرنل آرنلڈ کی بجائے عمران جواب دے رہا تھا،
لیکن جب دوسری بار اینجلا نے کرنل آرنلڈ سے بات کی تو وہ وقت تھا جب حفاظتی انتظامات آف ہونے کے بعد دوبارہ آن ہو چکے تھے۔ اس وقت جواب دینے والا اصل کرنل آرنلڈ تھا، اس لیے اس نے براؤن کے ساتھ آنے والے چاروں آدمیوں کے درست نام بتا دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کسی نہ کسی طرح جزیرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کرنل آرنلڈ کو کور کر لیا اور ہو سکتا ہے کہ کرنل آرنلڈ نے موت کے خوف سے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کمپرومائز کر لیا ہو اور اسے وہ پرزہ جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا دے کر ماکو میں حفاظتی انتظامات آف کرا کر اس نے ان لوگوں کو جزیرے سے واپس بھجوا دیا ہو۔ اس طرح اب کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی جزیرے پر پہنچے اور پرزہ لے گئے۔ واپس اسی کیبن میں پہنچ کر مادام ہاپ نے کرسی پر بیٹھتے ہی بات کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر جب یہ منظر سکرین پر نظر آ رہا تھا تو ہمیں جزیرے سے کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی بوٹ تو باہر آتی دکھائی دینی چاہیے تھی۔ اب یہ لوگ وہاں سے تیرتے ہوئے نواجی تو نہیں پہنچ سکتے۔ اینجلا نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کرنل آرنلڈ کو معلوم ہو کہ حفاظتی انتظامات کو چیک کرنے کی مشین یہاں موجود ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس مشین پر جزیرے کے کون سے رخ کا منظر نظر آئے گا، اس لیے انہیں کسی اور سمت سے باہر نکال دیا ہو۔ مادام ہاپ نے کہا، اور وہ حفاظتی انتظامات کے آف ہونے کے بارے میں کیا وضاحت کرے گا؟ اینجلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہ کہہ سکتا ہے کہ حفاظتی انتظامات کی مشینری میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے 15 منٹ تک حفاظتی اقدامات آف رہے۔ کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں شہادت بھی دی جا سکتی ہے۔ مادام آپ نے جواب دیا، مسٹر براؤن، آپ اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر پر چیکنگ کے لیے پرواز کرتے رہے ہیں۔ آپ کس طرف گئے ہوئے تھے؟ کیا آپ ماکو جزیرے کی طرف گئے تھے؟ اینجلا نے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا، جی نہیں، میں تو باچان کی طرف چیک کرتا رہا ہوں۔ براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تم اس وقت جزیرہ ماکو جاتے تو لا محالہ تمہیں عمران اور اس کے ساتھی مل جاتے۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ ہم اب بھی انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ مادام ہاپ نے کہا، یہ بتاؤ براؤن، کیا ماکو جزیرے پر ہیلی کاپٹر یا موٹر بوٹ یا ایسی ہی کوئی چیز موجود ہے؟ اینجلا نے کہا تو مادام ہاپ نے بھی چونک کر اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے یہ سوال پسند آیا ہو۔ صرف ایک موٹر بوٹ ہے، وہ بھی پہلے کام آتی تھی، جب سے اس جزیرے کے گرد یہ دھند پیدا کی گئی ہے تب سے وہ استعمال ہی نہیں ہوئی۔ وہاں کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر کا وہاں کام ہی نہیں ہے۔ براؤن نے کہا، پھر وہ لوگ یقیناً موٹر بوٹ پر ہی وہاں سے نکلے ہوں گے۔ تمہارے پاس نقشہ ہوگا مادام ہاپ؟ اینجلا نے کہا تو مادام ہاپ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک نقشہ نکالا اور اسے درمیانی میز پر پھیلا دیا۔ چونکہ ان 15 منٹوں میں خواجہ جزیرے کی طرف کوئی موٹر بوٹ نظر نہیں آئی، اس لیے انہیں خواجہ جزیرے کی مخالف سمت سے بھجوا دیا گیا ہوگا۔ اینجلا نے کہا، لیکن ہم میں سے تو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں ایسی کوئی مشین بھی موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کرنل آرنلڈ کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ مجھے بھی یہ پہلی بار معلوم ہوا ہے۔ براؤن نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق ہو، لیکن بہرحال ہمیں دوسری طرف سے چیکنگ کرنی ہے کہ موٹر بوٹ زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اینجلا نے کہا، میرا خیال ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی موٹر بوٹ کے ذریعے 2 جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں، ایک جزیرہ نواجی اور دوسرا باچان کے قریب جزیرہ ساٹامی۔ ہمارے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہیں، اس لیے ہمیں دونوں اطراف سے چیک کرنا چاہیے۔ مادام ہاپ نے کہا تو اینجلا نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، میں جزیرہ نواجی کی طرف جاتی ہوں، تم براؤن کے ساتھ ساٹامی کی طرف جاؤ۔ 06 ٹرانسمیٹر ہم دونوں کے پاس ہوں گے اور ایسا اسلحہ بھی ہم ساتھ رکھیں گے کہ جس کی مدد سے بلندی سے ہی اس موٹر بوٹ کو تباہ کیا جا سکے۔ مادام ہاپ نے فوراً ہی فیصلہ کن لہجے میں کہا، ایک بات کا خیال رکھنا مادام ہاپ، اگر تمہیں عمران کی موٹر بوٹ نظر آ جائے اور قریب پہنچنے پر اگر وہ خالی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ سمندر میں اتر گئے ہیں، ظاہر ہے انہیں دور سے ہی ہیلی کاپٹر نظر آ جائے گا۔ اینجلا نے کہا، میں جانتی ہوں یہ سب باتیں، اٹھو، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مادام ہاپ نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ اینجلا اور براؤن بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ سب ہی کیبن کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔